شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، اور لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا، میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑے آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں، جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا، اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے، آپ کی چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہیں، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے،
سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ساری بات خوشی کی ہے۔ فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں۔ بس یہ عید سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی صورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس نبوت کے سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روتے روتے فرمانے لگے آؤ مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا تو، کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں، کل لوگ کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا۔
دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی۔ ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعض الفاظوں کو، بعض احکامات کو دوہرایا، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں۔